پیارے بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے صبر کرنا۔ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر انسان دینی معاملات میں بھی کرتا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو نصف ایمان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ فرمایا کہ صبر ہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ایمان کی بلڈنگ سلامت رہتی ہے۔ یہاں پر دو چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانوروں کے اندر صبر کا مادہ رکھا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر صبر کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ پاک نے صرف اور صرف صبر کی صفت جو ہے وہ انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جانوروں کے اندر صبر کس طرح سے نہیں، وہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، کسی بھی چیز پر وہ صبر نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا فرشتوں کے اندر صبر اللہ نے کس طرح نہیں رکھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے اندر صبر کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کے اندر مادہ صبر کا رکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشرف المخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات اور مصیبتوں کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر صرف ایک بات مشہور ہے، ایک بات ہم نے صرف سیکھی صبر سے۔ وہ صبر کیا ہے کہ اب روزہ رکھ لے تو کھانے پینے سے صبر کریں، جب ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو پیارے بھائیو، صبر صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ صبر ایک بہت طویل موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی فطرت کے اندر صبر کو رکھ دیا تو فرمایا جب انسان اپنی فطرت سے جڑ کر زندگی کے ہر معاملے میں صبر کرے گا تو پھر ہم اس کو بروز قیامت جنت کی خوشخبری عطا فرما دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنا زندگی گزارنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مسلمان ہو؟ عرض کہتے جی یا رسول اللہ مسلمان ہیں۔ فرمایا تمہارے پاس ایمان کی کیا نشانی ہے؟ ایمان کا کوئی دلیل مانگے، کوئی نشانی مانگے تو اپنے آپ مومن اور مسلمان کہتے ہو، ایمان کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایمان کی علامت یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی نعمت دے دے تو ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، جب مصیبت اور بلا کے اندر مبتلا کر دے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی ہر تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کو نعمت دے دے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی مصیبت میں مبتلا کر دے، پریشانی بیماری میں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ہر تقدیر پہ ہم راضی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، یہ جو ایک ٹولہ ایمان لے کے آیا جن کی نشانی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سچا مومن پیدا فرمایا ہے، یہ سچے ایمان والے ہیں کہ جس وقت اللہ کو نعمت دے شکر ادا کرنا۔ اللہ پاک علم دے، عمل دے، بیٹا دے، دولت دے، شہرت دے، منصب دے، کچھ بھی اللہ پاک حتیٰ کہ سجدے کی توفیق دے، اس پر اترائے نہ سجدے کی توفیق دے بڑے ہم نیک بن گئے، بلکہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیری پاک بارگاہ میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے سجدہ کرنے سے قاصر ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں مسجد میں آنے سے قاصر ہیں، بہت سے لوگ عبادت کرنے سے قاصر ہیں، اور ایسے چہرے بھی ہیں کہ جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ بیچارے وضو کرنے سے قاصر ہیں، عمرے پہ جانے سے قاصر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدہ کرنے سے قاصر ہیں۔
ہم پر اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں اپنے پاک گھر میں آ کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو فرمایا جب اللہ پاک کو نعمت دے اس پر شکر ادا کرنا، اگر اللہ کوئی پریشانی دے، آزمائش دے، بیماری دے، ٹینشن دے، اس پر صبر کرنا اور ہر تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ کے ہر کام پہ راضی رہنا، اسی چیز کا نام فرمایا کہ ایمان ہے، اسی چیز کا نام صبر ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری مثال دی صبر کی۔ صبر کیا ہے؟ فرمایا کہ صبر اور ایمان دو چیزیں ہیں، ایمان اور صبر۔ فرمایا کہ ایمان اور صبر کا تعلق آپس میں اس طرح ہے جس طرح انسان کے دھڑ اور سر کا تعلق ہے۔ فرمایا اگر سر کو اڑا دیا جائے تو دھڑ سلامت نہیں رہ سکتا، دھڑ ہٹا دیا جائے تو سر کی کوئی وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ صبر اور ایمان دونوں اسی طرح ہیں، اگر ان میں سے صبر نکال دیا تو ایمان باقی نہیں بچے گا، ایمان نکال دیا تو صبر باقی نہیں بچے گا۔ تو فرمایا کہ مومن ہونے کے لیے صابر اور شاکر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے، اور اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، صبر کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے صبر کا۔ کبھی بھی زبان پہ ایسا جملہ ہم نہ لے کے آئیں۔ چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں فی زمانہ، کہ صابر بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دکھ کا اظہار اپنے چہرے پہ نہیں لے کے آتا۔ جتنا بھی وہ پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، دیکھیں نا، دکھ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ترقی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تنزلی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، عروج بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، زوال بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہمیں ہر میدان میں عروج دیتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اسے ناراض کر لیتے ہیں تو وہ کسی انسان کو، کسی قوم کو تنزلی کا شکار فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی تمہارے پر کوئی بھی کنڈیشن ہو، کوئی بھی کیفیت اور حالت ہو، اس شکوے کو زبان پہ نہ لے کے آئیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس پر صبر کریں، ضبط کو قائم رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ صبح سر درد کر رہا ہے، شام کو پاؤں میں درد ہوئی تو فوراً ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایتیں شروع کر دیں کہ ہمارے گھر سے تو بیماری نہیں جاتی۔ مالی طور پہ حالات تھوڑے سے خراب ہوئے، فوراً ہم جناب نماز چھوڑ دیں، زکوٰۃ بند کر دیں، صدقات بند کر دیں، لو جی ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا، اب ہم تو اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دے سکتے۔ اور بھائی جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر چیز دینے پہ قادر ہے اور پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینے پہ قادر ہے، وہ اللہ پاک ہمیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گزار کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام لے کر کے ہمارے پاس جو ہے وہ انعام بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں، ہلکی پھلکی بیماری آ جائے، گھریلو ٹینشن بن جائے، مالی طور پہ پریشانی بن جائے، تو ہم نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بلکہ اپنے چہرے پہ اس کا اظہار بھی نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک ہمیں صبر کا بھی ثواب عطا فرمائے، شکر کا بھی ثواب عطا فرمائے، اور اپنی جناب میں سے ہماری مشکل کو بھی آسان فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے ہر میدان میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل